بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الذاریات جو سورہ نمبر 51 ہے، اس کی آیت نمبر 26 تک ہم نے کیا، 26 ہم نے کر لی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 27 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، تو انہوں نے اسے ان کے قریب کیا، یعنی وہ جو بھنا ہوا گوشت لائے ایک بچھڑے کا، تو انہوں نے ان کے آگے اس کو پیش کیا۔ قالا، اور کہا، الا تاکلون، کیا آپ کھاتے نہیں ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کھا کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہ قصہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ان کے ہاں فرشتے آئے انسانی شکل میں، تو جب وہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی روایات کے مطابق، جو مہمان نوازی کی روایات تھیں، وہ فوراً نکلے اور جا کے انہوں نے ایک بچھڑا ہے اس کو روسٹ کروایا اور وہ لے آئے اور کہا جی آپ کھائیے۔ تو وہ انہوں نے ہاتھ نہیں آگے بڑھایا، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کچھ جھجک رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ الا تاکلون، کیا آپ کھاتے نہیں ہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، تو انہوں نے اپنے دل میں کچھ خوف، کچھ اندیشہ محسوس کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ کھا نہیں رہے ہیں۔ اندیشہ، خوف کیوں محسوس کیا؟ کہ بھائی اگر کوئی آدمی باہر سے آیا ہے تو لازماً اس کو بھوکا ہونا چاہیے، اور اگر یہ باہر سے آئے بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں اور ایسا زبردست میں نے روسٹ ان کے سامنے پیش کیا، وہ کھا بھی نہیں رہے ہیں، تو چکر کیا ہے؟ سو آبویسلی ان کو اس کا اندیشہ ہوا کہ واٹ از دا پرابلم؟ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ آپ اندیشہ نہ کریں، خوف نہ کریں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے انہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دی جو علم والا ہوگا، یعنی یہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ کو یہ خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ کی طرف سے اولاد حاصل ہوگی، اور وہ ایک بہت علم والے، یعنی اللہ کے پیغمبر ہوں گے۔ یہاں ظاہر اشارہ ہے، لیکن اس میں بات امپلائڈ یہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص علم دے گا۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات جو انہوں نے کہی، یہ اونچی آواز میں کہی، مطلب اتنی آواز میں کہی کہ بیگم صاحبہ نے پیچھے سے سن لی۔ تو فرمایا کہ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو ان کی بیوی وہ مڑی حیرت کے ساتھ، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اور انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، یعنی حیرت میں، وقالت، اور فرمایا، عجوز عقیم، یعنی بڑھیا بانجھ۔ یہ تو الفاظ ہیں، لیکن پوری بات یہ ہے کہ میں بڑھیا بانجھ میں بچہ جنوں گی۔ سو ان کو کچھ حیرت بھی تھی، اور ظاہر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی تھی، تو انہوں نے یہ بات بیان کی۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، کذالک، ایسا ہی فرمایا، یعنی یہ جو ہم نے آپ کو بتایا اسی طرح سے قال ربک، آپ کے رب نے۔ یہ دوسرا ہے، یہ سورہ ہود سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت اسحاق کی خوشخبری ہے۔ حضرت اسماعیل پہلے ہو چکے تھے، یہ دوسری جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ حضرت سارہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا ہے، انہ هو الحکیم العلیم،
وہ بڑی حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو، اور ہر چیز سے واقف ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو انہوں نے پوچھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، کہ فما خطبکم، تمہارا کیا مشن ہے، تم کس مہم پہ آئے ہو؟ ایھا المرسلون، اے فرشتوں۔ یہ دیکھیں رسول کا لفظ ہمارے ہاں تو اصطلاح بن گیا ہے نا کہ نبیوں میں کچھ خاص نبی ہوتے ہیں جو رسول ہوتے ہیں، لیکن یہ لفظ ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بھیجے گئے۔ یہ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو اصطلاحی میں مانیں تو حقیقت یہ ہے کہ رسول انسان جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے لیے رسول ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے رسولوں کے، نبیوں کے لیے رسول ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں۔ مگر یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے ایک لٹرل میننگ رکھتے ہیں، زبان میں وہ استعمال ہوتے ہیں اس مفہوم میں، لیکن اس کی ایک خاص اصطلاحی مفہوم بھی بن جاتا ہے۔ اس کی بڑی اچھی ایک مثال سنت ہے۔ قرآن مجید میں لفظ سنت استعمال ہوا ہے، مگر اس سے مراد ہے اللہ کا طریقہ، سنت اللہ۔ ہم اب یہ لفظ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، دینی عمل، اس سے مراد لیتے ہیں۔ ایسے ہی مجھے آج ہی کسی نے، آج کل میں ایک اسٹوڈنٹ نے بڑی پریشانی میں سوال کیا کہ سر اس کا فوراً جواب دیں، میں بہت اپسیٹ ہوں۔ انہوں نے سورہ یوسف کی کوئی ایک دو آیات نکالی، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے قید کے ساتھیوں سے کہ تم جب جاؤ اپنے رب کے پاس تو اپنے رب سے تم میری بات کرنا۔ ان کا یہ کیا چکر ہے؟ تو میں نے کہا کہ لفظ رب عربی کا ایک عام لفظ ہے مالک کے مفہوم میں، لیکن یہی رب کا لفظ ہے جو ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمیں پالنے والا ہے۔ تو یہاں بھی یہ مرسلون اسی طرح سے آیا ہے کہ تمہارا کیا مشن ہے اے فرشتوں، واٹ ایگزیکٹلی ہیو یو کم فار؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہم کو ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ نام تو یہاں نہیں لیا گیا، لیکن دوسری جگہ پر سورہ ہود میں ان کو بتا دیا گیا کہ یہ قوم لوط سے متعلق معاملہ تھا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِين، تاکہ ہم ان کے اوپر پتھروں کو مسلط کر دیں، ان کی بارش کر دیں سنگ گل کے، یعنی ہم ان کے اوپر برسا دیں وہ پتھر کے جو مٹی کے پکے ہوئے پتھر ہوں، مُسَوَّمَةً، جو نشان زدہ ہیں، عند ربک، تمہارے رب کے پاس، للمسرفین، حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے، یعنی یہ پہلے سے طے ہے کہ یہ پتھر یہیں سے مٹی سے نکلیں گے اور ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ ساری بات کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ساری بات اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سورہ مبارکہ، سورہ زاریات، اور اس سے پیچھے جو سورہ قاف ہے، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جو دو بڑے مضامین بیان کیے ہیں، ان میں ایک اہل ایمان کو خوشخبری ہے، اور دوسرا انکار کرنے والوں کو وارننگ ہے، انذار ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت ہی پاپولر اور سب سے زیادہ بیان کیا جانے والا مضمون ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ایسے کہ اس نے ہواؤں کی گواہی، ہواؤں کی ایویڈنس پیش کی کہ یہی ہوائیں ہیں کہ جو اللہ کے کنٹرول میں ہیں، سازگار ہوتی ہیں تو انسانوں کے کام آتی ہیں، لیکن اگر حد سے آگے بڑھ جائیں تو انہی ہواؤں کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے لوگوں کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے، ان کے اوپر
کہ جن کے پاس اللہ کے رسول آ گئے اور اللہ کے رسولوں کے آ جانے کے باوجود بات کو آخری حد تک سمجھ لینے کے باوجود جب وہ انکار کر دیتے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا۔ اس کو اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تاریخی واقعات کے ذریعے سے، یعنی ہواؤں کی گواہی سے تو پہلے بیان کر دیا، اب اس کے بعد یہ تاریخی واقعات سے، یعنی یوں سمجھیے کہ مضمون یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم کو اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ہم ان قوموں کو کہ جو زیادتی کرنے والی ہیں ان کو ہم نہیں پکڑ سکتے؟ یہ تو ہماری ہوائیں جو ہیں جن کو ہم نے تمہارے لیے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، ہم انہی کو استعمال کریں گے اور عذاب نازل کر دیں گے، اور قیامت آئے گی اور پھر لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اسی بات کو اب اللہ تعالیٰ تاریخی واقعات سے واضح کر رہے ہیں کہ یہ واقعات ہو چکے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہارے سامنے کوئی عجیب اجنبی کوئی انہونی بات کر رہے ہیں، نہیں، ہم آپ کے سامنے وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جو واقعات ہو چکے ہیں، اور اگر تم نے ہمارے ان رسول کا انکار کیا کہ جو ہمارا کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا۔ تو یہ اصل میں اس کا بیان ہے جو مختلف اب پیغمبروں کی رسولوں کی قوموں کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ صرف ہوا یہ کہ قوم لوط کے اوپر اللہ کے آنے والے عذاب کے بیان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے اب ان کے لیے ایک بیٹے فرزند کی۔ سو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ خوشخبری بھی لاتے ہیں اور خبردار بھی کرتے ہیں، وارننگ بھی دیتے ہیں، عذاب بھی نازل کرتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ دونوں پہلو ہیں کہ جن کو کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، خوشخبری اور خبردار کرنا۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، چنانچہ یہ کنٹمپریز تھے، ایک ہی زمانے میں رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے اور پھر اس کے بعد وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف چلے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف چلے گئے سے مراد یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنے والد کو اور اس قوم کو کہ جس میں وہ پلے بڑھے، اور انہوں نے انکار کر دیا تو پھر وہ ہجرت کر کے نکل گئے۔ جب وہ ہجرت کر کے نکلے تو ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ہجرت کر کے سدوم چلے گئے، جہاں پھر وہ اس قوم کا حصہ بن گئے کہ جس قوم میں اللہ نے ان کو پھر رسول بنا کر بھیجا۔ تو یہ اس قوم کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ مسومۃً عند ربک للمسرفین، وہ پتھر وہ نشان زدہ تھے تمہارے رب کے پاس حد سے آگے بڑھ جانے والوں کے لیے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر ہم نے نکال دیا اس میں سے ان کو کہ جو اہل ایمان تھے، یعنی اس بستی میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ قوم پر عذاب آنے سے پہلے رسول اس بستی سے نکل جاتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول جب تک ہوتے ہیں وہ گویا کہ قوم کے لیے ایک امان ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا۔ وہ بستی سے نکلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے عذاب اللہ کی طرف سے جسٹیفائی ہو جاتا ہے، وہ اس کے ایلیجبل بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں وہ سورہ کے جو ہجرت کی سورہ ہے، آپ کو معلوم ہے بعض صورتیں جو ہیں بعض سیرت کے واقعات کا بیان کرتی ہیں، چنانچہ غزوہ احد کی سورہ ہے سورہ آل عمران، غزوہ بدر کی سورہ ہے سورہ انفال، غزوہ خندق کی سورہ ہے سورہ احزاب، غزوہ تبوک کی سورہ ہے سورہ توبہ، رائٹ؟ اور ہجرت کی سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، 17 سورہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے پیغمبر یہ اب آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور اس میں پھر وہ مشہور دعا ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق،
کہ مجھے داخل کر سچوں کا داخل کرنا، جیسے سچے داخل ہوتے ہیں، اور یہاں سے نکال جیسے سچے نکلتے ہیں، سچائی پر جو کاربند ہوتے ہیں۔ تو اسی میں یہ بات بھی ہے کہ جب یہ نکل جائیں گے یہاں سے، آپ کو یہ مجبور کر دیں گے، پھر یہ بچیں گے نہیں، یہ چند دن رہیں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول اس بستی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے کہ جس بستی میں انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، اس کے پیغام کو پہنچایا، اور بستی والوں نے ان کی قدر نہیں کی اور ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا، تو اس کے بعد وہ بستی والے نہیں بچیں گے۔ تو یہاں اسی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے نکال دیا اس میں سے جو اہل ایمان تھے، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے نہیں پایا اس میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کے، یعنی مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں تھا سوائے ایک کے، یعنی لوط علیہ السلام کا گھر، ان کے گھر والے مانے ہی نہیں وہ لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر ایک آسمانی عذاب آ گیا، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کو ایک نشانی کے طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو ایک دردناک عذاب سے ڈرنے والے، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو بستیاں ہیں قوم لوط کی، یہ آج بھی موجود ہیں، یعنی اس زمانے میں جب کہ یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اور تم اپنے تجارتی سفروں میں ان کو اپنے راستوں میں دیکھتے ہو، تمہاری عبرت کے لیے ہم نے ان بستیوں کو ابھی بھی کھنڈروں کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے۔ یہاں جو بات بیان کی گئی کہ ہم نے نہیں پایا اس میں، یعنی اس بستی میں، سوائے ایک گھر کے کہ جو مسلمان تھا، یعنی باقی سارے انکار کرنے والے تھے۔ اصل میں یہ وجہ ہوئی ہے کہ ان کے اوپر ایک نیچرل کلیمٹی سے عذاب آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر نیچرل کلیمٹی سے عذاب نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بہت ماننے والے تھے، تو آپ کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کے ساتھیوں کے ملٹری مائٹ، ان کی تلواروں سے اس عذاب کو نازل کیا، جس کو قرآن نے ڈسکرائب کیا۔ اور ہمارے یہاں لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ جی اتنا عذاب کرتا ہے قرآن اور عذاب کوئی نہیں آیا، اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ عذاب ہوتا ہے کوئی زلزلہ، کوئی طوفان، کوئی بجلی، کوئی پتھروں کی بارش۔ نہیں، قرآن بتا رہا ہے یعذبہم اللہ بایدیکم، اے مسلمانوں، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے، اور ان کے ہاتھوں کے ذریعے سے عذاب آیا۔ لیکن یہاں تو یہ یعنی خدا کے قانون کے مطابق ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک گھر ایمان لایا بس اور ان کے اوپر وہ والا عذاب آئے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو نیچرل کلیمٹیز کے ذریعے سے عذاب سے دوچار کیا۔ وفی موسیٰ، اب ایک نشانی تاریخ میں لوط علیہ السلام کی بیان ہوئی، اب دوسری موسیٰ علیہ السلام کی نشانی کو ڈسکرائب کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی داستان کئی جگہ بیان ہوئی ہے، اور لوگ بہت پوچھتے ہیں یار ایک مرتبہ ہو جاتی، دو مرتبہ ہو جاتی، اتنی مرتبہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ بات واضح ہو کہ جو ان کے ساتھ ہوا اور ان کی قوم کے ساتھ ہوا، ہمارے ان پیغمبر کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک قوم سامنے موجود تھی، اس کو وارن کیا جا رہا تھا کہ دیکھو اگر تم نے ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا کہ جو موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا، تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم کو یو آر گوئنگ ٹو بی ٹریٹڈ اینی ڈفرینٹلی۔ وفی موسیٰ، اور یہی نشانی موسیٰ کی داستان میں بھی ہے، اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے اس کو بھیجا فرعون کی طرف، بسلطان مبین، ایک واضح سند کے ساتھ، ایک واضح ٹیسٹمنی کے ساتھ۔ کیا؟ وہ جو معجزات تھے ان کے پاس، عصا کا، ید بیضا کا، وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ جو سلطان مبین تھی، یہ ایک واضح سند تھی، جس کے بعد یعنی
ہوتا تو یہ ہے کہ پیغمبر کا پیغام ہی اصل چیز ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب جو مخالفین ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ایروگنٹ ہوتے ہیں، اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ وہ بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہو کہ آپ کسی سے بات کریں معقولیت کے ساتھ، اور آپ یہ محسوس کریں کہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ دوسری جانب سے یہ جواب آئے گا، جس کا نہ کوئی تک ہے، نہ اس کا کوئی ریلیونس ہے اس ٹاپک سے، اور ایک بدتمیزی اور ایروگنس کا جواب، تو ایسے موقع پر آرگومنٹ نہیں چلتی، پھر آپ کی طرف سے کوئی اور چیز آتی ہے، جیسے کہ اللہ نے اپنے بعض پیغمبروں کو معجزات دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ تھا، اس کے بعد فرعون کے پاس کو بہت زیادہ بولنے کو نہیں تھا، وہ ڈر گیا تھا، اس کو پھر اپنے آپ کو اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ تو وہ ایک واضح نشانی کے ساتھ آئے، فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، تو اس نے منہ موڑا، برکنہ، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، وقال، اور کہا، ساحر او مجنون، یہ جادوگر ہے یا کوئی مجنون ہے، خبتی ہے۔ جادوگر کہا اس نے معجزے کو دیکھ کر، معجزات کو، یار یہ تو ایسی جادو ہے، اور مجنون پیغام کو سن کر، کہ یہ پیغام جو ہے نا، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سو یہ اس کا رسپانس تھا۔ آبویسلی جب وہ ماننا نہیں چاہتا تھا تو اس کے بعد اس نے اسی طرح کی بے بنیاد باتیں کرنی شروع کر دیں۔ قرآن نے اس قصے کو بہت لمبا بھی بیان کیا ہے، لیکن یہاں یعنی اختصار کیا ہے، مختصر ترین بیان ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے اس کو پھینک دیا سمندر میں، وَهُوَ ملیم، اور وہ ملامت زدہ ہو کے رہ گیا۔ سو یہ اینڈ آف دا اسٹوری، یہ بالکل بریف اسٹوری اس کی بیان کی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے پیش کیے معجزات، اس نے انکار کیا، منہ موڑا تکبر کے ساتھ، تو ہم نے اس کو پکڑا اور اس کے لشکر کو، اور ملامت زدہ ہو کے رہ گیا۔ وفی عادن، اور اسی طرح کی نشانی عاد کو بھی دکھائی، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے مسلط کر دی ان کے اوپر ایک ایسی ہوا کہ جو عقیم تھی، یعنی بے فیض، جو ہوتی ہے نا، ہوا ہوتی ہے جو یوزفل ہوتی ہے، یہ بالکل الٹ تھی، اس میں ان کے لیے بربادی تھی، بے فیض، عقیم۔ ابھی آیا یہ لفظ پیچھے، عجوز عقیم، بانجھ کے لیے، تو کوئی جس کے اندر کوئی یوزفلنس نہیں، بلکہ بے فیض۔ ما تذرو من شیئن، وہ نہیں گزرتی تھی کسی چیز پر، اتت علیہ، جس پر وہ جا گزرے، الا جعلتہ کالرمیم، سوائے اس کے کہ وہ اس کو ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دیتی تھی۔ وہ جہاں جہاں ہوا آتی تھی، آہستہ آہستہ وہ سب کو لپیٹ میں لے کے نیست و نابود کر کے چلتی جاتی تھی۔ وفی عاد وفی سمودا، اور اسی طرح سے سمود کے ساتھ بھی ہوا، سمود کے معاملے میں بھی یہی نشانی ہے۔ اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، تمتعوا، کہ تم مزے لے لو، فائدے اٹھا لو، حتی حین، تھوڑی دیر کے لیے، یعنی یہ کچھ دیر کی تمہیں مہلت ملی ہے، ڈھیل ملی ہے، اس میں جو کرنا ہے کر گزرو۔ اگر تمہیں اپنی اصلاح نہیں کرنی اور تمہیں دنیا کے عیش اور مزے ہی مطلوب ہیں تو کر لو، کچھ دن ابھی ہیں تمہارے پاس، حتی حین۔ فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، منہ موڑا۔ فأخذتهم الصاعقہ،
تو ان کو آ لیا، پکڑ لیا، الصاعقہ نے، بجلی کی کڑک نے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے. یعنی وہ بجلی کی کڑک آئی ہے اور وہ اچانک آئی ہے اور وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. یعنی اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اچانک آئی ہے، دوسرا یہ کہ وہ ان کے اوپر اتنی غالب تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. وہ جسٹ ہیلپ لیس. وہی قوم کہ جو اکڑ رہی تھی، جب اللہ کا عذاب اس کی پکڑ آئی تو بالکل وہ سراسیمہ ہو گئے، بے بس، حیرت زدہ اور ہیلپ لیس، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، تو ان کے لیے امکان نہ ہوا کھڑے ہونے کا، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی اپنے آپ کو بچانے کا. نہ وہ اٹھ سکے، نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور نوح کی قوم اس سے پہلے، یعنی ان کو بھی اسی طرح سے ہم نے پکڑا. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بھی فاسق لوگ تھے، حد سے آگے گزرنے والے نافرمان لوگ تھے. نوح کی قوم کو آخر میں ذکر کر دیا ایسے کہ یہ تو وہ واقعہ قصہ ہے کہ جو سبھی جانتے ہیں. یعنی ایک یونیورسلی نون ایک واقعہ ہے جو سب سے پہلے ہوا اور لوگوں میں ایسے پھیل گیا کہ وہ لیجنڈز کا حصہ بن گیا، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ پوری کی پوری قوم ڈوب گئی پانی میں، سیلاب میں، اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا. اور یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ نافرمان لوگ تھے. یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم لوگ شک کر رہے ہو کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ملے گی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہم تمہارے سامنے بار بار واقعات پیش کرتے رہے ہیں ان قوموں کے کہ جن کو ہمارے رسولوں نے ان کی زندگی میں وارننگز دیں کہ اگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی، ان کی دعوت قبول نہ کی، آخرت میں جواب دہی کی حقیقت سے انکار کیا، اللہ کی وحدانیت سے منہ موڑا، تو پھر اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دے گا. اور یہ اصل میں تمہید ہوگی آخرت کی زندگی کے عذاب کی کہ جو ان کے لیے طے ہے. تو میں نے یہ گزارش کی بار بار کہ یہ جو ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے نا کہ قبر کا عذاب، یہ اصل میں یہی عذاب ہے کہ جو اس دنیا میں ان قوموں کو آتا ہے، اور جب ان کے لیے وہ عذاب آتا ہے تو یہ پھر اس عذاب کو لے کے قبر میں جاتے ہیں اور وہ جاری رہتا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اس کا کوئی تعلق باقی لوگوں سے نہیں ہے. ہمارے یہاں اصل میں ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ قرآن کو بھی اللہ کی طرف سے ایک انڈیپینڈنٹ سورس آف نالج سمجھتے ہیں اور حدیث کو بھی انڈیپینڈنٹ سورس آف نالج سمجھتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ دین کوئی 100 چیزوں کا نام ہے تو ان میں سے 30 باتیں قرآن میں ہیں اور کوئی 70 باتیں حدیث میں ہیں، تو پورے کا پورا مجموعہ ہے کہ جو دین ہے. یہ بات ہی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہو تو وہ جو 70% ہے، یہ 70% ویسے میں نے تکلف کیا ہے، 90% ہے لوگوں کے خیال میں. اصل باتیں تو لوگوں کے خیال میں وہاں بیان ہوئی ہیں. قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید تو ریپیٹ کرتا رہتا ہے. سو جو 90% ہیں، آپ کہیں گے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بھائی مجھے پرابلم یہ ہے کہ اللہ میاں سے یہ پوچھنے والی بات ہے کہ وہ 90% سر آپ نے پہلی 2 صدیوں میں سب کو کیوں نہیں بتایا؟ جو اس امت کے بہترین لوگ تھے سب کو بتانا چاہیے تھا نا. It should have been available to each and every person in the first 3 or 4 generations of the Muslim Ummah کہ جن کے پاس سارا قرآن تھا، جن کے پاس ساری سنت تھی، تو ان کے پاس ساری حدیث کیوں نہیں تھی؟ تو حدیث سر آنکھوں پر عظیم کام ہے، ہم سلوٹ کرتے ہیں ان کو جنہوں نے کام کیا، مگر سر ایگزیجریٹ نہ کریں. یہ اسٹرکٹلی قرآن کا فٹ نوٹ ہے. حدیث میں عذاب قبر بیان ہوا ہے، اس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا.
لیکن وہ عذاب قبر کیا ہے؟ وہ ان لوگوں کا عذاب ہے جن کو اس دنیا میں عذاب آ گیا، ان کا آگے حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے، ان کا حساب اس دنیا میں ہو گیا۔ پیغمبر ان کے لیے عدالت قائم کر کے فیصلہ سنا کے چلے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پکڑ لیا، تو ان کا آگے کیا حساب کتاب ہوگا؟ حساب کتاب تو ان کا ہوگا کہ جن کا یہاں نہیں ہوا۔ تو اسی طرح سے جو پیغمبر کے ساتھی ہیں اور خود اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا قیامت تک کا، اٹس اے لانگ ویٹ کہ اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے۔ ان کے اوپر انعامات کی بارش یہیں سے شروع ہو جائے گی، اور وہ عالم برزخ میں بھی ہوگی اور وہاں بھی ہوگی۔ لیکن سب کا ہو گیا پہلے ہی دن قبر میں، تو پھر قیامت کے روز کیا ہوگا؟ قیامت کے روز تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو سارا حساب کتاب دری ہو گیا، تو وہاں کیا ہوگا؟ یہی وہ مشکل ہے کہ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اگر باتیں کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں، کوئی مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، جو بات ان کو جہاں سے ملی ہے وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ کی، کلیئرٹی کی شدید کمی ہے، جس کی وجہ سے اچھے بھلے سمجھدار لوگ کنونس نہیں ہوتے۔ تو جناب یہ ہیں وہ داستانیں جن کو قرآن نے بیان کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ گویا کہ یوں فرما رہے ہیں کہ بھائی جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد ہم جب ایک نئی دنیا برپا کریں گے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ کیسے کریں گے؟ یہ کیا سوال ہے بھائی؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان کو ہم نے بنیناہا بنایا، بِأَیْدٍ، یہ ایدن جو ہے ہاتھ، اصل میں یہ علامت ہے قدرت کا، ہاتھوں سے بنایا یعنی قدرت سے، پاور سے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم بڑی وسعت رکھنے والے ہیں، یعنی آسمان کو ہم نے عظیم قدرت کے ساتھ بنایا اور ہم بڑی وسعت رکھنے والے ہیں، یعنی ہمارے پاس بڑی گنجائش ہے۔ وَالْأَرْضَ، اور زمین، فَرَشْنَاهَا، ہم نے اس کو بچھا دیا، ہموار کر دیا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، سو کیا ہی عمدہ بچھانے والے ہیں، کیا ہی عمدہ طریقے سے ہم نے اس کو بچھا دیا۔ بچھا دیا سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہ زمین کروڈ ہوتی، کھردری ہوتی، راکی ہوتی، آپ کیا کر سکتے تھے؟ چلے آپ کسی ایسی جگہ پر جہاں راکس ہی راکس ہیں، آپ ایک قدم نہیں بڑھا سکتے۔ سو اس کو جنرلی اسپیکنگ، بائی اینڈ لارج، اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ ہمارے لیے اس میں سفر کرنا، اس کو استعمال کرنا ممکن ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے جو چیز بھی بنائی اس کو جوڑوں میں بنایا، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ آسمان ہے نا، اور پھر زمین ہے، یہ ایک جوڑا ہے۔ کیسے؟ زمین کے اندر فرٹیلٹی ہے، رویدگی، آپ اس میں بیج بوتے ہیں، لیکن یہ زمین اپنی اس صلاحیت کو اس کو نکھار نہیں دے سکتی، اپنی صلاحیت کو بروئے کار نہیں لا سکتی جب تک کہ آسمان کا پانی اور آسمان کا سورج اس کے اوپر شعاعیں نہ ڈالے، آسمان کا پانی آسمان سے نہ برسے۔ تو یہ دونوں مل کر ایک آپس کے تعاون، تعامل سے ایک حقیقت کو پورا کرتے ہیں، تو یہ ایک جوڑا ہے۔ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید نے اور جگہوں پر بتایا کہ رات اور دن ایک جوڑا ہے۔ رات اندھیری ہوتی ہے، ہمیں اس میں آرام سکون کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دن روشن ہوتا ہے، اس میں ہمیں کام کاج کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دن میں اگر روشنی نہ ہو تو کام کاج کرنا، اپنی معاش کے لیے کوشش کرنا، یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اس میں ہم تھک جاتے ہیں۔ تو تھکاوٹ کے نتیجے میں ہم کو ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم آرام کریں۔ آرام کے لیے دن کا وقت موزوں نہیں ہے، چنانچہ رات کا اندھیرا ہے، اس کا سکون ہے۔
یہ دونوں مل کے جوڑا بنتے ہیں۔ اسی طرح سے حیوانات میں، نباتات میں، انسانوں میں بھی جوڑے ہیں۔ جوڑے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک شے ہے جیسے زمین ہے، اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں لیکن کچھ خامیاں بھی ہیں، کچھ کمیاں بھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ انکمپلیٹ ہے۔ چنانچہ اس کا جو پارٹنر ہے آسمان، وہ اس کے کمی کو پورا کر کے بات کو، اس پیر کو مکمل کرتا ہے، اور ایک حقیقت ہے کہ جو مل کے وجود میں آتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس دنیا میں جوڑا جوڑا بنایا۔ کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ کیا یاد دہانی حاصل کرو؟ کہ جیسے ہر چیز کا ایک جوڑا ہے، ایسے ہی اس دنیا کی زندگی کا بھی ایک جوڑا ہے، اور وہ ہے آخرت کی زندگی۔ جیسے زمین کی کچھ کمیاں ہیں، جیسے رات کی کچھ کمیاں ہیں، جیسے مرد کی کچھ کمیاں ہیں، جیسے اور چیزوں میں کمیاں ہیں جس کے لیے ان کو جوڑا درکار ہے، بالکل اسی طرح سے اس دنیا کی زندگی کی بھی اس کی تمام تر خوبیوں کے باوجود کچھ کمیاں ہیں جو جب تک اس میں رہیں گی وہ نامکمل رہے گی۔ اس کو ایک اور پارٹنر کی ضرورت ہے، اور وہ پارٹنر ہے آخرت کی زندگی۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تھوڑی سی آپ ایگزیجریشن کر رہے ہیں، بھئی کہاں زمین اور آسمان کا جوڑا، کہاں مرد اور عورت کا جوڑا، اور کہاں دنیا کی زندگی چیز ہی اور ہے۔ یہ اعتراض صحیح ہو سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی آدمی یہ ثابت کر دے کہ دنیا کی زندگی زمین، رات اور مرد کے برعکس پرفیکٹ ہے، تو پھر مان لیا جائے گا۔ لیکن قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن دنیا کی زندگی کی امپرفیکشنز کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دنیا میں ناانصافی ہے، انسان انصاف چاہتا ہے۔ دنیا میں غم ہیں ماضی کے اور خوف اندیشے ہیں مستقبل کے، بندہ ان سے بے چین ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس ایک ضمیر ہے جس کے اپنی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ ایکسپیکٹیشنز کمی پوری ہوتی ہیں۔ اور دنیا کا سب سے بڑا فلا ہے موت۔ کوئی انسان موت نہیں چاہتا، لیکن ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جس کو کہ اس دنیا کی زندگی کے فلاز ہیں، وہ زندگی اس کو کور کرے گی، اور یہ مل کے ایک مکمل جوڑا بنیں گے۔ وہاں پورا انصاف ہوگا، وہاں جنت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، وہاں انسانی ضمیر میں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری کی جائیں گی، اور وہاں موت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ زندگی اس زندگی کا جوڑا ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس زندگی کی کیا فلا ہے کہ جس کو دنیا کی زندگی پورا کرے گی؟ بھائی اس زندگی کی ایک بہت بڑی فلا اس زندگی کے بغیر یہ ہوگی کہ وہ زندگی، وہ جنت، وہ جہنم بیکار ہوں گے اگر دنیا کی زندگی کا امتحان نہ ہوا۔ تو دنیا کی زندگی کے امتحان کے بغیر آخرت کی زندگی بیکار، اور دنیا کی زندگی کا امتحان آخرت کی زندگی کے بغیر بیکار، دونوں مل کر جوڑا ہے۔ تو اس بات کو یہاں بیان کیا گیا کہ دیکھو ہم نے ہر چیز کو جو پیدا کیا ہے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، غور کرو کہ یہ دنیا کی زندگی اتنی ہی نہیں ہو سکتی۔ آنیسٹ ٹو گاڈ، ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یار کتنی عجیب بات ہے، یار کیا زبردست دنیا ہے اور کیا نامکمل دنیا ہے۔ یعنی عجیب چیز ہے، یعنی اٹس اے ڈیلیما۔ ایک جانب کمال ہے اور ایک جانب بکواس ہے، بےہودگی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ایک جانب آدمی کہے یار خدا تو کتنا عظیم ہے، اور دوسری جانب اللہ میاں سے کہے کہ اللہ میاں اے تو کی کیتا ہے، یہ تو سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر وہ جواب دے کہ میں اے کیتا ہے، کہ میں نے اس کو بنایا ہے امپرفیکٹ تاکہ تم یو لک فارورڈ ٹو دی ادر لائف، اس کے بغیر یہ دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی لازماً ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے معنی بغیر بالکل بے معنی، بیکار، مذاق ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ نمبر 2،
آخرت کی زندگی کو اس لیے ماننا ضروری ہے کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر آخرت کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ انصاف کرنے والا، دنیا میں انصاف نہیں ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، دنیا میں اس کے بندوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو کیا رحم کر رہا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانیاں کی ہوئی ہیں اور ہمیں اکاؤنٹیبل ہی نہیں کرتا۔ یہاں جس کے پاس جو ہے وہ کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم و دانا ہے۔ حکیم ہستی وہ ہوتی ہے کہ جو کوئی بیکار کام کرتی نہیں ہے، یعنی جو عبث ہو، جو بالکل سمجھ میں نہ آنے والا ہو۔ یہ سارا گورکھ دھندا سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا انتظار کرو، ویٹ فار اے وائل، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سو یہاں یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں کیا کہا گیا، اس کے بعد یہی کہنا چاہیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ لیکن نا بات سمجھ میں نہیں آئی تو بندہ کنفیوز ہے، بندہ کہ یار پتہ نہیں کیا چکر کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی، پارٹنر اٹس ویری کنفیوزنگ۔ لیکن آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ یعنی اگر تمہیں بات معلوم ہو گئی کہ اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے تو اللہ کی طرف دوڑو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں، میں وارننگ دینے آیا ہوں۔ تمہیں اگر بات پہنچ گئی ہے تو دوڑو اللہ کی طرف۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی اس دن اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا تو پھر تم پکڑے جاؤ گے، تمہارے کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم، اسی طرح سے نہیں آئے، یعنی اسی طرح سے ہوتا رہا ہے کہ نہیں آئے من قبلہم، ان سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، الا قالوا ساحر او مجنون، مگر لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ اسی طرح سے ہوتا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ پہلے جو لوگ آئے، جو بھی رسول آئے، انہیں لوگوں نے ایسے ہی کہا جادوگر ہیں، دیوانے ہیں۔ اتواصوا بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ پچھلی قومیں ان کو، کفار کو، یہ بات بتا کے گئی ہیں کہ تم نے بھی یہی بولنا ہے۔ اتنی زیادہ ان کے رسپانسز میں مماثلت ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بات سکھا کے گئے ہیں۔ بل ہم قوم طاغون، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہیں ہی وہ لوگ کہ جو سرکش ہیں۔ جو سرکش لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر کوئی بندہ ایروگنٹ ہے، کوئی الفاظ کا فرق ہوگا، کچھ اس میں مثالیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں گی، بات وہی ہوتی ہے، the same behavior, same arrogance، وہی اکڑ، ایک نانسینسیکل ایٹیچیوڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ فتولی عنہم، تو آپ ان سے اعراض کریں اے پیغمبر۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں، یعنی یو آر ناٹ ٹو بی بلیمڈ۔ اگر ان کا رسپانس ٹھیک نہیں ہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وذکر، اور آپ ان کو یاد دہانی کرائے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ یاد دہانی ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو مومن ہیں، جن کے اندر بات کو ماننے کے لیے میلان موجود ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا، لیعبدون، کہ وہ میری بندگی کریں۔ اس دنیا میں انسان سے جو رویہ مطلوب ہے وہ اللہ کی عبادت کا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو دیکھے اور اس کائنات کے مالک کے بارے میں تصور کرے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی رسپانس ہو سکتا ہے، اور وہ ہے حد درجے عاجزی اور انکساری کا، بچھ جانے کا، اس
سے مانگنے کا، اس سے ڈرنے کا، اس کے آگے گڑگڑانے کا، اپنی ضرورتوں کو اس کے آگے پیش کرنے کا، یہی عبادت ہے اصل میں. یعنی حد درجے انکساری عاجزی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جذبات. چنانچہ یہی جذبات ہیں جو پھر الفاظ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، ہم اس سے دعائیں کرتے ہیں، ہم اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اور یہی چیز ہے جو ہمارے ریچولز میں بھی آ جاتی ہے. ہمارے بعض جو فارمز ہیں، ہم اس کے آگے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور ظاہر ہے کہ یہ عبادت ہے کہ جو جب انسان کسی کی کرتا ہے، اپنے رب کی کرتا ہے، تو اس کے بعد یہ بڑی آبویس سی بات ہے کہ اس کے حکم کو مانتا ہے. ساری زندگی اس کی اپنے رب کی عبادت کے جذبے کے تحت گزرتی ہے. یعنی وہ اس کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یعنی یہ جو اپنے بتوں کے سامنے کھانے رکھتے ہیں، کیا بیوقوفی کی بات ہے. میں نے ان سے کبھی یہ تقاضا نہیں کیا کہ میرے لیے یا میرے پیغمبروں کے لیے یہ کوئی رزق فراہم کریں. تو آخر کس چیز پہ اکڑ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے پیغمبر کی بات کیوں نہیں سن رہے؟ ان کو کیوں ان کے ساتھ اس طرح کا متکبرانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ نہ میں نے اپنے لیے، نہ میں نے اپنے پیغمبروں کے لیے کبھی ان سے کوئی رزق مانگا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ وہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے اور قوت والا ہے، بڑی قوت والا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، تو یقیناً یہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً، ان کے لیے بھی ایک پیمانہ ہے. مثلا ذنوب اصحابہم، جیسا کہ ان سے پہلے ان کے ساتھیوں کے لیے پیمانہ تھا. فلا تستعجلون، تو یہ یستعجلون، جزاک اللہ، تو یہ جلدی نہ مچائیں مجھ سے، یعنی مجھ سے جلدی کا تقاضا نہ کریں. یہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ابھی رہنے دیں، آپ ان کو ابھی مزید موقع دیں. یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان کے لیے ایک خاص لمٹ ہے، ڈیڈ لائن ہے، اور یہ ایسی ڈیڈ لائن ہے، ایسا ہی پیمانہ ہے جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں کے لیے تھا. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا پیمانہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابھی جو زیادتیاں کی ہیں، ابھی یہ کافی نہیں ہے. یہ ایک پیمانہ ہے، جب وہاں تک پہنچ جائے گا اس کے بعد خدا تعالیٰ کہے گا انف از انف، اسٹاپ دیئر، بہت ہو گئی ہے. تو ابھی وہاں تک پہنچا نہیں. تو اللہ تعالیٰ گویا کہ حضور کو فرما رہے ہیں کہ آپ چلنے دیں اس کو، لیٹ اٹ ہیپن، ابھی یہ بات وہاں تک نہیں پہنچی ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک پیمانہ ہے، جیسا کہ ان سے پہلے ان کی طرح کے لوگوں کے لیے پیمانہ تھا. فلا یستعجلون، یہ مجھ سے جلدی کا تقاضا نہ کریں. اور وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ جلدی کیوں نہیں کرتے. فویل للذین کفروا، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے انکار کیا، من یومہم الذی یوعدون، اس دن کی وجہ سے جس سے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے. یعنی ان کو وارن کیا جا رہا ہے، یہ اس کو اگنور کر رہے ہیں، اور جب وہ دن آ جائے گا اس دن ان کے لیے سوائے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن انہیں آج یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں. ہم نے آج آیت نمبر 27 سے اپنا سبق شروع کیا. سورہ الذاریات، سورہ نمبر 51،
ورس 27 سے آنورڈز ہم نے آج پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقربہ الیہم. یہ عام طور پہ ویسے مجھے کرنا نہیں چاہیے، ایک بالکل درمیان میں سے میں نے سٹوری کے بعد شروع کی. میں بڑا اپسیٹ ہوتا ہوں جب میں کوئی امام صاحب اسی طرح سے تلاوت میں کہیں سے شروع کر دیتے ہیں سٹوری کے درمیان میں سے. بات ابھی ایک جملہ ادھر تھا، ایک جملہ ادھر ہو گیا. آئی واز کیریڈ اوے دیٹ ڈے. فقربہ الیہم، تو انہوں نے قریب کیا اس کو ان کے، یعنی اپنے کھانے کو فرشتوں کے. قال الا تاکلون، انہوں نے کہا کہ کیا آپ کھاتے نہیں ہیں؟ فاوجس منہم خیفتن، تو انہوں نے ان سے کچھ اندیشہ محسوس کیا. قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہ آپ ڈریے نا. وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے ان کو خوشخبری دی ایک ایسے لڑکے کی کہ جو علم والا ہوگا. فاقبلت امرأتہ، تو مڑی ان کی بیوی فی سرۃ، حیرت کے ساتھ. فسکت وجہہا، اور انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا یعنی اپنا ماتھا پیٹا. وقالت، اور فرمایا عجوز عقیم، کیا بڑھیا بانجھ اس کے ہاں اولاد ہوگی. قالوا کذالک قال ربک، انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا کہ اسی طرح سے فرمایا ہے تمہارے رب نے. انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، فرمایا کہ کہا کہ پھر تمہارا کیا مشن ہے اے فرشتو. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم مسلط کر دیں ان کے اوپر پتھر سنگ گل کے. مسومتاً، جو نشان زدہ ہیں، عند ربک، تمہارے رب کے پاس. للمسرفین، حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے. نشان زدہ تھے یعنی پہلے سے موجود تھے، طے تھے. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو ہم نے نکال دیا ان کو کہ جو اس میں اہل ایمان میں سے تھے. فما وجدنا فیہا، تو ہم نے نہیں پایا اس میں غیر بیتن، سوائے ایک گھر کے. من المسلمین، مسلمانوں فرما برداروں میں سے. وترکنا فیہا، اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں یعنی بستی میں. آیتن، ایک نشانی کو. للذین یخافون العذاب العلیم، ان لوگوں کے لیے کہ جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے تھے. وفی موسیٰ، اور اسی طرح کی نشانی ہے موسیٰ کی داستان میں بھی. اذ ارسلناہ، جب ہم نے ان کو بھیجا. الی فرعون، فرعون کی طرف. بسلطان مبین، ایک واضح سند کے ساتھ. فتولیٰ برکنہ، تو اس نے منہ موڑا، اعراض کیا تکبر کے ساتھ. وقال ساحر او مجنون، اور اس نے کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. فاخذناہ، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو. وجنودہ، اور اس کے لشکر کو. فنبذناہم، تو ہم نے اس کو ڈبو دیا، پھینک دیا. فی الیم، سمندر میں. وہوا ملیم، اور وہ ملامت زدہ ہو کے رہ گیا. وفی عاد، اور اسی طرح کی نشانی عاد کے قوم کی بھی ہے کہ اس کی داستان میں بھی ہے. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے مسلط کی ان کے اوپر ایک ایسی ہوا کہ جو فیض سے خالی تھی. ما تذر من شیء اتت علیہ، وہ کسی چیز پر نہیں آ پڑتی. الا جعلتہ کالرمیم، مگر یہ کہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی. وفی ثمودہ، اور سمود کی قوم کی داستان میں بھی ان کے لیے نشانی ہے. اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب کہا گیا ان سے کہ کچھ فائدہ اٹھا لو کچھ عرصے کے لیے. فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑا، اعراض کیا، نافرمانی کی. فاخذتہم الصاعقۃ، تو پکڑ لیا ان کو بجلی کی کڑک نے. وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. فما استطاعوا، تو ان کو استطاعت نہ ہوئی. من قیام، اٹھنے کی. وما کانوا منتصرین، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو بچا سکے.
وقوم نوح من قبل، اور نوح کی قوم کے ساتھ بھی اسی طرح سے اس سے پہلے ہوا، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ ایک نافرمان قوم تھی۔ والسماء بنیناها بأید، اور آسمان ہم نے اس کو بنایا مضبوط قوت کے ساتھ، عظیم قوت کے ساتھ، وإنا لموسعون، اور ہم بڑی وسعت رکھنے والے ہیں، والارض فرشناها، اور زمین ہم نے اس کو ہموار کیا، فنعم الماہدون، تو کیا ہی عمدہ ہم بچھانے والے، ہموار کرنے والے ہیں۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا جوڑا جوڑا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ففروا الی اللہ، تو تم لپکو، دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک واضح خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، انی لکم منہ نذیر مبین، میں یقیناً تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم، اسی طرح سے آئے ان سے پہلے بھی رسول، الا قالوا ساحر او مجنون، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا سوائے اس کے کہ ان کو کہا، ان کے مخالفین نے کہا کہ یہ جادوگر ہے یا یہ دیوانے ہیں۔ اتواصوا بھی، کیا انہوں نے ان کو نصیحت کی؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو سرکش قوم ہے۔ فتولی عنہم، تو آپ ان سے منہ موڑیے، فما انت بملوم، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں، وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت ایمان لانے میں دلچسپی رکھنے والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں تخلیق کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق، میں ان سے نہیں چاہتا نہ رزق، وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ تو اللہ ہے کہ جو رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، مضبوط قوت والا ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، تو اے پیغمبر، یہ جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا، ان کے لیے بھی ایک پیمانہ ہے، جیسے کہ ان کے پچھلے آنے والے ساتھیوں کے لیے ایک پیمانہ تھا۔ فلا یستعجلون، تو یہ مجھ سے جلدی نہ مچائیں، مجھ سے جلدی کا تقاضا نہ کریں۔ فویل للذین کفروا، تو بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے انکار کیا، من یومہم الذی یوعدون، اس دن کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سوال جواب کی اس نشست میں پہلا سوال سر آپ کا ہے۔ جی آپ کو یہاں سے کرنا انٹروڈیوس تو نہیں کرنا؟ نہیں سر، میرا پہلا سوال جو ہم نے پہلے آیتوں کو دہرایا تھا، اس میں سفارش کی بات ہے اور دا ڈے آف ججمنٹ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ بالکل کلیئر بات کرتے ہیں کہ اس پہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ میرا سوال اس ریلیٹڈ سے ہے کہ جب ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو ہم اپنے خود حساب دیں گے اپنے کام کا، تو جب ہم دنیا میں ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کہ ان کی مغفرت ہو، تو یہ سفارش کا حصہ بنتا ہے۔ تو آپ کا اس پہ سر۔ سورہ بقرہ میں 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طریقے سے بتائی ہے کہ آخرت میں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 48 آیت نمبر 123 123 اور آیت نمبر 254 254۔ امپریس نہ ہو، آج ہی میں نے اس کا رٹا لگایا ہے۔ یہ 3 جگہوں پر ہے۔ 2 جگہوں پر یہ بات بنی اسرائیل سے کہی گئی ہے، بنی اسرائیل سے، اور آخری جو 254 ہے اس میں مسلمانوں سے کہی گئی ہے۔
میں ایسے ہی مذاق میں بھی اور کچھ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو 2 مرتبہ بتانے کے بعد بات تو واضح ہو گئی تھی کہ کوئی سفارش نہیں ہونی، لیکن اللہ میاں کو معلوم تھا کہ ایک اور قوم پیدا ہونے والی ہے، اس کا نام ہے مسلمان، جو یہ کہیں گے کہ یہ یہودیوں کے لیے تو ٹھیک ہے، ہماری سفارش ہوگی۔ چنانچہ آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے یہی بات کہی ہے، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ حکیم و دانا ہے، 254 آیت یہ ہے کوئی سفارش نہیں ہوگی، اور اگلی ہی آیت ہے 255 جو آیت الکرسی ہے، اس میں فرماوے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کے ہاں سفارش کر سکے سوائے اس کی مرضی کے؟ تو سر آپ نے ابھی تو کہا تھا کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ تو اس کو میں کہتا ہوں کہ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ کے پڑھیں، اور سمجھ کے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کنفیوز ہوں گے۔ کیوں؟ تاکہ آپ غور کریں۔ اصل میں یہی وہ سٹرگل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کریں، اور ہمارے ہاں ایٹ لیسٹ ہمارے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں نے طے کیا ہوا کہ انہیں سمجھ کے پڑھنا ہی نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن بالکل صحیح کہتا ہے کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ نبا میں، سورہ نمبر 78، اس کی آیت نمبر ہے 38۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز یوم یقوم الروح والملائکہ، اس دن روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے کھڑے ہوں گے صفن، جیسے آپ لوگ نہیں پریڈ میں کھڑے ہوتے صف میں، بالکل لائن میں، کوئی ہل نہیں سکے گا، لا یتکلمون، کوئی بول نہیں سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور وہ بات بھی بالکل ٹھیک کرے گا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کیونکہ یہ صف فرشتے کھڑے ہوں گے؟ اس لیے کہ مشرکین فرشتوں کے بارے میں یہ نظریہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور لاڈلی بیٹیاں ہیں اور وہ ہماری سفارش کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفارش تو دور کی بات رہی، وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اس میں یہ نہیں کہا اللہ اجازت دے گا یا رب اجازت دے گا، رحمان کا لفظ استعمال ہوا، وہ میں بتاتا ہوں کیوں، اور وہ بات بھی بالکل ٹھیک کرے گا، یہ بات کہی۔ اور ایک اور جگہ سورہ سبا میں، یہ 34 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی ایسی بات ہے، لیکن اس کی آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان آیات میں کہ اس دن سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرے گا کہ اس کے لیے کی جائے گی۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ 3 مختلف باتیں ہو گئی، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ دوسری بات، سفارش جو ہوگی وہ رحمان کی مرضی سے ہوگی، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے گا، وہ بات بھی صحیح کرے گا۔ اور نمبر 3، اس کے حق میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، رحمان فیصلہ فرمائیں گے۔ اب یہ کیا چیز ہوئی؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم اپنے زمانے کی میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں بڑا اچھا جی، وہ میرا خیال ہے یہ ہوتی اسی لیے تھی تاکہ ہم یہ مثال دے سکیں کہ ہمارے زمانے میں، جیسا سر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب امتحان دیتے تھے تو پاس مارکس ہوتے تھے 40%، اور 33 سے کم فیل ہوتا تھا۔ 33 to 40 گریس مارکس کی گنجائش ہوتی تھی۔ کوئی ٹیچر، کوئی ایگزامنر مہربان ہو جائے تو کہہ رہے ہیں 33 سے اوپر کے پاس ہے، تو خدا تعالیٰ کے ہاں بھی ایک تو 40% اینڈ ابو ہے، وہ تو پاس ہیں، 33 اینڈ بلو فیل ہیں۔ خدائے رحمان نے 40 سے اپنے اس کو تھریش ہولڈ کو نیچے کر کے 33 کر دیا، اور 33 to 40 کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ جو میں پاس کروں گا یہ ان کے کہنے پہ کروں گا، ان کے کہنے پر کروں گا، کہ ہاں آپ بولیں ان کے بارے میں۔ طے تو ہو گیا تھا کہ ان کو پاس کرنا ہے، لیکن ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کی پرفارمنس کو ہم نے ویلیو کیا ہے، آپ ان کے بارے میں کچھ کہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں
کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ان دعاؤں سے فائدہ ہوتا ہے. ایک فائدہ تو میں نے ابھی بتا دیا آپ کو. ہم دعا کریں گے خدا کے ہاں پہلے سے طے ہوگا, اور وہ طے ہوگا اس کی رحمت سے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. مگر میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے جب کوئی ان کے لیے دعا کرے گا, سفارش کرے گا. بس ایک سوال رہ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ہوا ان کا کہ جو پھنسے ہوئے ہوں گے, ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. بھائی درود جو ہے یہ دعا ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی انعامات میں لیولز اور اونچے سے اونچا لیول اور ایکسلنس, اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے مقام پر ہیں, لیکن خدا تعالیٰ کے ہاں اونچے مقامات کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہوں, تو اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے. یہ ہے. لیکن یہ جو ہے نا جی ارشاد بیٹھے تشریف رکھ کے کریں. جب والدین کے لیے آپ دعا کرتے ہیں, آپ نیکیاں بھی پکاتے ہیں, درود السلام کی محفلیں بھی کرتے ہیں, تقسیم بھی کرتے ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں, اس کا کیا اثر ہے, وہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے دیگے تو آپ شاید اس لیے پکاتے ہیں کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں تو اب یہ دیگے نہیں پکائیں گے تو پھر تو ان کو تانے دیں گے ہم. انفارچونیٹ ہے یہ ہمارے ہاں کہ یہ مرنے کے موقع پر بجائے اس کے کہ وہ بیچارے کہ جن کے ساتھ یہ ایک واقعہ ہوا ہے ان کو حوصلہ دلایا جائے, ان کے غم کو بانٹا جائے, وہ ایک اور مشکل پڑ جاتی ہے. اس کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے. ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم دنیا سے رخصت ہونے والے کے لیے نماز جنازہ پڑھیں, اس سے پہلے ان کو غسل دیں, اس کے بعد ان کو کفن پہنائیں, ان کو دفن کریں, دعائیں کریں. آپ انفرادی دعا کریں, آپ اجتماعی دعا کریں. سو اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے. یعنی قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو وہ خود کرے گا. اگر والد صاحب خود سے نیکیاں کر گئے ہیں تو وہ ان کے کام آئیں گی. ان نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ کی اچھی تربیت کی, تو آپ جو اچھے عمل کریں گے وہ بھی ان کے کام آئیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ ان کے لیے دعا کریں گے وہ تو گویا کہ ایک براہ راست ایک ذریعہ بن جائے گا. لیکن کوئی نیکی کا کام آپ کریں اور آپ کہیں کہ جی یہ ہم ان کو پہنچانا چاہتے ہیں, نہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ چونکہ ہم رہے ہیں نا سر انڈیا میں, سب کانٹیننٹ میں ہندوؤں کے ساتھ, آج کل ویسے ہی ہندوؤں کے ساتھ بڑی ٹینشن ہے, تو میں کوئی ہندوؤں کو برا بھلا نہیں کہہ رہا. ظاہر ہے کہ ہم تو ان کو بھی دعوت دیں گے. میں تو اصل میں آنیسٹلی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری انسانیت اللہ کی مخلوق ہے اور ہمارا پیغام سبھی انسانوں کے لیے ہے. یہ ہم ایروگنٹلی نہیں کہہ رہے, یہ ہم بہت ہمبل طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب کائنات کا خدا ایک ہے, اسی نے بنایا ہے, تو اس کا پیغام بھی ایک ہی ہونا چاہیے نا. اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آنیسٹلی یہ میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ لوگ مذہب پہ لڑتے ہیں. یار مذہب پہ تو سچی بات ہے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے کہ یار یہ میں نے اپنے ماں باپ کو یوں کرتے دیکھا ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ ٹھیک تھے. آپ نے اپنے ماں باپ کو یہ کرتے دیکھا ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, لیٹس بی ریزنیبل. سو یہ لگتا ہے کہ ہم ان سے متاثر ہوئے اور اس کے بعد ہمارے اندر بھی یہ چیز شامل ہو گئی. ورنہ ہمارا جو پیور جو میسج ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ آخرت کی زندگی کا حساب کتاب پیور میرٹ پر ہوگا. اس میں آپ کا عمل میرے کام نہیں آ سکتا اور میرا عمل آپ کے کام نہیں آ سکتا, سوائے اس کے کہ میں وہ عمل کروں کہ جس میں آپ کا رول تھا, یا آپ وہ عمل کریں کہ جس میں میرا رول تھا.
only one inhabitant who didn't face minor disaster cause of their disbelief was Qawm Lut, though it was not because of their piety but because of the mistake of Hazrat Lut. So there is no example of nation who had been saved by their own good deeds. نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ اس کو یونس علیہ السلام کی قوم سے کنفیوز کر رہی ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. یونس علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں یہ ہوا تھا کہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب آنے والا تھا مگر پھر روک لیا. کیوں؟ اس لیے کہ قوم نے توبہ کر لی. تو اللہ تعالیٰ اسی توبہ کی انویٹیشن دے رہے ہیں مکے والوں کو کہ تم پر عذاب منڈلا رہا ہے، وہ تم پر آیا ہی چاہتا ہے، لیکن تم ابھی بھی روک سکتے ہو. جیسے یونس کی قوم نے کیا، اگر تم بھی یہ کرو، اجتماعی توبہ کرو، تم بچ سکتے ہو. Many nations who eat prohibited animals are still more well disciplined, well mannered and honest in their day-to-day life and dealings. For example, Japanese, though it is said that those animals are prohibited because after eating them, man becomes satanic, disgraced and mischievous, and becomes more inclined towards bad attributes. دیکھیں، اللہ نے کوئی چیز کیوں حرام کی ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کو کرنے دیں. اس کا فیصلہ میں اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں بیان کی کہ اگر آپ مثال کے طور پر سور کا گوشت کھائیں گے تو آپ گھٹیا انسان بن جائیں گے، اور اگر آپ بھیڑ بکری کا گوشت کھائیں گے تو آپ بہت اچھے انسان بن جائیں گے. نہیں، یہ خدا کی شریعت میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں جو اس کی حکمت ہے وہ اللہ ہی کو آپ بیان کرنے دیں. سور کے گوشت کی حرمت یعنی اس کے حرام ہونے کی حکمت یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ اللہ نے پہلے سے رکھ دیا ہے کہ تمام گوشت خور جانور حرام ہیں. چنانچہ انسانوں کی عظیم اکثریت ان جانوروں کی عظیم اکثریت کو نہیں کھاتے کہ جو گوشت خور ہے. یعنی اس کے لیے آپ کو کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ کتے بلی کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. نہیں کھاتے لوگ، اور یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ آپ ویجیٹیرین ہیں کہ بھیڑ بکری کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. سور ایک درمیان کی چیز تھی، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح گھر کا جانور تھا، کھیت کا جانور تھا. بھائی آپ کے کھیتوں میں اس لیے نہیں کہ آپ بائسڈ ہے سور کے خلاف، آپ نے تو سور کو رکھا ہی نہیں اپنے پاس، ورنہ آپ عام دنیا میں پھریں تو آپ دیکھیں گے جیسے بھیڑ بکری ہے ایسی سور ہے. تو وہ ایک جانب کچھ کیٹیگری بنتی تھی بھیڑ بکری کی، اور دوسری جانب وہ گوشت کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کر دیا کہ یہ حرام ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کسی بھیڑ بکری کے گوشت کھانے سے انسان مہذب نہیں ہوتا. یہ تو اللہ نے اصل میں ان مارجنل ان کلیئر چھپی ہوئی چیزوں کو نمایاں کیا اپنی شریعت میں کہ بھائی یہ چیزیں تمہاری عقل سے واضح نہیں ہوتی تھیں تو میں تم کو بتاتا ہوں. لیکن اس شریعت کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں اور آپ اپنی عقل اور فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے. اصل میں اللہ کے دین کے دو حصے ہیں، اللہ کے پیغام کی دو کیٹیگریز ہیں جو قرآن نے خود بیان کی ہیں، الکتاب اور الحکمہ. الحکمہ میں یا اخلاقیات ہیں یا ایمانیات ہیں، یہ دین کی بنیاد ہے. الکتاب شریعت یہ تو اصل میں وہ چند چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی علم سے اپنے ورڈکٹس دیے ہیں. کن معاملات کے بارے میں؟ جن معاملات میں کنفیوژن ہے، جو ان کلیئر ہیں. چنانچہ اگر کوئی قوم
شریعت کے معاملے میں تو بہت زیادہ بظاہر حساس ہو، اخلاق کے معاملے میں پیدل ہو، چھوٹی ہو، کرپٹ ہو، گندی ہو، انڈسپلنڈ ہو، تو یہ خدا کے دین کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو خدا کے دین کو بدنام کر رہے ہیں. یعنی بظاہر آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے پیغام کی جو اصل بنیادیں ہیں، یعنی اخلاقیات جو ہر انسان کے اندر موجود ہیں، ان کو آپ نے پامال کر دیا ہے. تو آپ پھر اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی کے مستحق نہیں رہتے. جیپنیز یا دوسرے، میں نہیں جانتا ان کا کیا انجام ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں ججمنٹل ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے. لیکن ان قوموں نے اپنی فطرت کو مسخ ہونے سے بچا لیا. وہ سچے لوگ ہیں، وہ ڈسپلن لوگ ہیں. ان کو اللہ کا پیغام ٹھیک طرح سے نہیں پہنچا، اس لیے انہوں نے نہیں مانا. اور ٹھیک طرح سے کیوں نہیں پہنچا جناب؟ اس لیے کہ وہ مجھے پہنچا رہا تھا، وہ آپ کو پہنچا رہا تھا. ہم انفارچونیٹلی نہ اپنے عمل کردار میں ایسے ہیں کہ ہم کسی کو امپریس کر سکیں، اور نہ ہم اپنی پریزنٹیشن میں ایسے ہیں کہ کسی کو کنونس کر سکیں. تو اب قیامت کے روز جو حساب کتاب ہوگا، اس میں جب یہ فیصلہ ہوگا کہ ہو از ٹو بی بلیمڈ، تو یار اپنی خیر منائیں، بیکاز یہ تو ہمارا کام تھا کہ ہم اس پیغام کو پہلے خود اپناتے اور پھر دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے. یہ کام تو ہوا نہیں. اب اس کا قصوروار کون ہے، یہ اللہ فیصلہ کرے گا. اس لیے ہم مسلمانوں کو بڑے ہمبل طریقے سے یہ انٹروسپیکشن کر کے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اللہ کا پیغام صحیح طرح سے نہیں پھیلا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. جو خوفناک بات ہے، خوفناک بات، مائی گڈنس، وہ میں سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کام کریں، ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ یہ 77-78% غیر مسلم یہ کافر ہے، یہ سارے جہنم میں جائیں گے. اور یہ 22-23% مسلمان جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، یہ مومن ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ذلیل ہیں، کمینے ہیں، مگر تیرے محبوب کی امت سے ہیں، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ معاف کرے. سو یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، جتنا قرآن ہم پڑھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. وہ ہم کو آپ کو کہتا ہے کہ انصاف کرو، اور خود جب انصاف کرنے کی عدالت قائم کرے گا تو وہ فیورٹزم کرے گا. نہیں، ایسا نہیں کرے گا. There is so much controversy going on, people criticizing others for wishing Merry Christmas or Happy New Year. I would like to understand, has Allah commanded us not to wish the Christians on the birth of Hazrat Isa? Do we become evil Muslims if we wish each other Happy New Year? How do we give the message of the Quran to non-Muslims with this attitude? Your comments, please. ایک تو یہ کہ لیٹس اکنالج کہ یہ ایک ایسا کنٹروورشل ایک ایشو ہے جس میں کہ کوئی ایک ڈیفینیٹ دین کا حکم ہے ہی نہیں. ہوتا تو کنٹروورسی ہوتی نہیں. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک جانب اللہ نے ہم کو یہ کہا ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو بی گڈ ٹو ادرس، بی گڈ ٹو یور نیبرز. ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں تو حکمت کے ساتھ دعوت دیں. ہم کو یہ کہا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے، ہم ان کے ساتھ مل کے کھانا کھا سکتے ہیں. ہم کو یہ کہا ہے کہ کم سے کم ہمارے مرد ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. تو اب جب شادیاں ہوں گی، کھانے کھائیں گے، دعوت دیں گے، تو کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے. بھائی جو کچھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے ایٹیکیٹ، طریقے، طور طریقے وہی اختیار کریں گے. وہ ہم کو کہتے ہیں عید مبارک، ہم کہیں شٹ اپ، ڈونٹ وش می عید مبارک. اچھا، وہ ہمیں عید مبارک کہتے ہیں، اور جب ان کی عید آئے تو ہم اپنا منہ بنا کے بیٹھ جائیں. تو
یہ میرا موقف ہے. ہم جب ان کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں تو یار یہ میرا خیال ہے کہ ٹو سے دا لیسٹ ایک ایگزیجریٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. جیسے میں نے اپنی کلپ میں کہا کہ یہ تو میں ہے کہ آپ نے مارا گھٹنا اور آنکھ پھوٹ گئی آپ کی، یعنی آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اور آپ کے ٹخنے میں درد ہو گیا. کیا بدتمیزی ہے یار. میرا مطلب ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ آپ زیادہ سے زیادہ کہیں کہ یار آپ یہ نہیں کہیں. ہمارے خیال میں آپ کو نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی شخص انکمفرٹیبل ہے نہ کہے، لیکن اگر ایک دوسرا آدمی کہہ رہا ہے، یا تو آپ کوئی قرآن کی آیت لائیں کہ جو کہے کہ آپ نہیں کر سکتے. ہمیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم کو کوئی وش کرے، کوئی دعائیہ کلمہ دے، تو تم اس سے بہتر دعائیہ کلمہ ان کو دو، یا کم سے کم اتنا تو دے دو. بھائی وہ ہم کو کہتے ہیں عید مبارک، تو ہم ان کو کہیں گے تم کو بھی عید مبارک ہو. ہم ان کی عید پہ ان کو عید مبارک کہیں گے. وہ ہماری عید کو کیسے کیوں مانتے ہیں؟ اگر وہ مانتے ہوتے تو مسلمان ہوتے. اس کے باوجود وہ انسان ہونے، ہمسائے ہونے، دوست ہونے، ڈیسنٹ ہونے کا حق ادا کرتے ہیں. ہمیں بھی ڈیسنٹ ہونا چاہیے. اس میں کوئی ہمارے نزدیک یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا دین صحیح ہے اور ان کا عقیدہ درست ہے. نہیں، ہم ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم کر رہے ہیں، اور یہ قائم ہوگا تو ہم کسی دن ان کو سمجھا بھی سکیں گے. لڑائی جھگڑے سے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ اپنی طرف سے ان کو برا بھلا کہیں گے، ہم قرآن پیش کریں گے. قرآن میں ساری باتیں لکھی ہیں. جب میری دوستی کسی کرسچن سے ہوگی، جیو سے ہوگی، ہندو سے ہوگی، میں انشاءاللہ اس کو قرآن پیش کروں گا. اینڈ لیٹ دا قرآن اسپیک اٹ سیلف. آپ جب مجمعوں میں جا کے بات کرتے ہیں نا تو اس کا بیک لیش ہوتا ہے. اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو انڈیا میں ہو رہا ہے اس وقت. دیکھیں پتہ نہیں اس میں کیا کیا اور فیکٹرز ہوں گے، مگر ایک فیکٹر یہ لازماً ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے مسلمان پبلک میں ہمارے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں. سو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے دین کی دعوت دیں لوگوں کو حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. جی پلیز. سر میری اپنی ایک بہو کرسچن ہے، فرینچ، اور اہل کتاب ہے، اور اس شادی میں جتنی ڈیٹیل گئی ہے میرے خیال میں میرے باقی بچوں کی شادی میں ہم نے نہیں کی ہوگی. میرے سر سوال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیویوں میں سے 2 بیویاں ایک یہودی اور ایک کرسچن تھیں، ماریا قدسیہ. یہ صحیح بات ہے؟ ماریا قبطیہ کے بارے میں جی یہ کہا جاتا ہے. اور جو حضرت عبداللہ ان کا جو بچہ پیدا ہوا تھا جو فوت ہو گیا، کیا ان میں سے تھا؟ جی. اور جس کی وجہ سے رسول کریم بہت اداس رہے اور سب. تو اگر ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم سے شادی کر سکتے ہیں تو اس کے اندر اتنی بڑی کوئی لڑائی نہیں ہے. جب میرا بیٹا شادی کر رہا تھا تو میں نے ان کے ماں باپ کو یہ بات بتائی اور کہا کہ جی میرا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک کہ میں حضرت عیسیٰ کی ڈیٹیلز نہ بتا سکوں. تو ان کا جو خوف تھا کہ ایک میرا بیٹا مسلمان ہے، پاکستانی ہے، پتہ نہیں کیسا ہے، تو اس کو ایلے کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں میں نے کہا. بالکل صحیح ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے. اور یقیناً جب اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے تو اس اجازت کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن شپ قائم ہو اور ایک دوسرے کا احترام ہو. ہمارے ان کے درمیان عقائد میں بعض معاملات میں فرق ہے، یہ ایک نون ریالٹی ہے. یہ جتنی ریالٹی ہے اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے، اور ہم ان کو انکریج کریں گے کہ وہ قرآن کا ٹیکسٹ پڑھیں. ہم ان کا ٹیکسٹ بھی پڑھیں گے، اور جہاں کہیں ہمیں موقع ملے گا گفتگو کرنے کا تو نہایت احتیاط کے ساتھ حکیمانہ طریقے سے ہم گفتگو کریں گے تاکہ ان تک بات پہنچ جائے اور یہ بھی نہ ہو کہ ہم ان کی کوئی انسلٹ کر رہے ہیں. اس لیے کہ لیٹس فیس اٹ، ان کو بھی کچھ اعتراضات ہیں، ہمیں ان کے اعتراضات سننے ہیں اور ہمیں ان کو اپنے اعتراضات پیش کرنے ہیں ان اے لینگویج
in a way which does not offend the other party. ہم کہیں گے بھئی یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے, یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ جو فرماتے ہیں ہم اس کو سنتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں. ہمیں دعوت کے راستے کو کبھی نہیں رکنے دینا چاہیے, اور دعوت کا راستہ رکنے کا مطلب ہے کمیونیکیشن کا راستہ رکنا. تو میرے خیال میں یہ جو ساری ہے سختی, اس کے نتیجے میں کمیونیکیشن خراب ہو جاتی ہے. اچھا, ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, تو میں جلدی جلدی اب جتنے سوال ہیں ان کو پڑھ کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. واٹ از دا یوز آف وسیلہ, though we should ask Allah directly as we don't need any middleman to reach him, so why is it not clearly prohibited in deen? It is clearly prohibited in deen. تو بڑا اچھا سوال ہے, بڑا سادہ جواب مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے مگر صرف ان لوگوں کی جن کے بارے میں اللہ جواب دے گا. گڈ, یہ بھی اچھا سوال تھا, مختصر. We were all created by one God, so why do we run down each other on their different beliefs? دیکھیں, beliefs different ہیں, بعض غلط ہیں. شرک کوئی صحیح بلیف نہیں ہے, لیکن جو آدمی اس میں پیدا ہوا ہے اس کو ہمیں اپروچ کرنا ہے. تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے کہ جی آپ اپنے کام کریں, ہم اپنے کام کرتے ہیں, اس میں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے. جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے, ڈسکشن کی ضرورت ہے. میرا رب کنٹرڈکٹری نہیں ہو سکتا. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوؤں کو ایک اور پیغام دے, کرسچنس کو کچھ اور پیغام دے, ہم کو کچھ اور دے. لیٹس فیس اٹ, لیٹس فیس دس ریالٹی کہ ڈفرینسز ہیں, اینڈ لیٹس ایکنالج کہ اللہ کا پیغام ایک ہی ہو سکتا ہے. مگر اس میں وہ شور شرابہ نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں بات ہی نہ ہو سکے, پھر تو بات ہی نہیں آگے پہنچے گی. اس لیے اشد ضروری ہے کہ ہم تمیز تہذیب کے ساتھ گفتگو کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. یار اتنے جو ہمارے شور مچاتے ہیں, میرا جی چاہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اگر تم کرسچن پیدا ہوتے تو تم کیا کرتے, اور کوئی مسلمان تم کو کہتا ہے میں تمہیں نہیں کہتا ہیپی نیو ایئر, تو آپ کا بھی وہی ریئیکشن ہوتا. تو آپ اتنے چیمپئن بن رہے ہیں, آپ صرف پیدائش کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ ادھر آ چکے ہیں, ورنہ آپ کا بھی وہی حال ہوتا. سو خدا کے واسطے ڈائلاگ کو شروع کریں اچھی طرح سے. You said that we should humbly present Allah's message to others. I totally agree, but Hindus are so arrogant, there is hardly a chance of reasoning. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کے بارے میں اگر آپ پڑھیں قرآن مجید میں, تو وہ اس سے زیادہ ایروگنٹ تھے. اگر اتنے یہ اگر اتنے ہیں یا اس سے کم ہیں, تو ہمیں وہی رویہ اختیار کرنا ہے اور یہ سول سرچنگ کرنی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا. میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ پہلے 6 سال نبوت کے اعلان کے بعد حضرت عمر کوئی نعتیں نہیں پڑھتے تھے, مخالفت کرتے تھے. یہ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا, ان کی محبت تھی, ان کی نرمی تھی, ان کا حکیمانہ رویہ تھا کہ جس نے خالد بن ولید کو, عبد الرحمن ابن عوف کو, عمر ابن خطاب کو, نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کو جو دشمن تھے ان کو دوست بنا دیا. تو وہ اگر ایروگنٹ ہیں تو ہم اپنی نرمی سے ان کی ایروگنس کو موم کر دیں گے انشاءاللہ. Is جمعہ پریئر فرض if representatives of government do not lead in prayer? جمعے کی نماز پڑھنی چاہیے, صرف ترجمہ دینا چاہیے یا عربی کے ساتھ ناپاکی کے ساتھ کیسے لے سکتے ہیں؟ سر صرف ترجمہ دینا چاہیے. ٹائم ختم ہو گیا کیا مطلب؟ او مائی گڈنس. دیکھیں بات سنیں, میری بات سنیں, یہ آخری سوال ہے. بس گزارش یہ ہے کہ یہ بات کہ قرآن مجید کو ہم چھو نہیں سکتے بے وضو, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ قرآن نہیں کہہ رہا, وہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہے. ہم قرآن مجید کو وضو کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن بے وضو اس کو چھونا ناجائز نہیں ہے. آپ اگر غیر مسلموں کو ترجمہ دیں گے تو کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے قرآن کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج, اسٹرینگتھ یہ ہے کہ یہ بین ہی اللہ کا کلام ہے,
اور اللہ کا کلام پتہ ہے کیا ہے؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو جہان والوں کا رب ہے. آل پریز از فار دا لارڈ آف دی انٹائر ہیومن کائنڈ. یہ قرآن نہیں ہے، قرآن ہے الحمد للہ رب العالمین عربی میں. تو عربی آپ ساتھ دیں اور ترجمہ بھی دیں. عربی سے تو روپ پڑے گا. یہی تو ہماری سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی خدا کے الفاظ ہیں، اس سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی. یہی تو چیز ہے کہ جس نے جا کے آگے لوگوں کو متاثر کرنا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ قرآن پیش کیا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا بغیر اس خوف کے کہ اس سے کسی قسم کی کوئی پاکی ناپاکی کا مسئلہ پیدا ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.